السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا كربا الا نفسته ولا ديما الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا ميتا الا رحمته برحمتك يا عزيز يا غفار آمين يا رب العالمين۔ سامعین محترم، اب اللہ کا نام لے کے ہم لوگ سورہ حشر کے اختتامی 2 رکوع کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ سورہ حشر میں جہاں کہ اصل خطاب منافقین سے فرمایا گیا ہے، البتہ آپ سب حضرات کو معلوم ہے کہ ابھی آگے ہی چل کر کچھ صورتوں بعد ہم لوگ سورہ منافقون بھی پڑھ لیں گے۔ ابھی تو گویا کہ ہم لوگ 28ویں پارے کے مد میں آگے چل کے انشاءاللہ وہ پوری ایک مکمل صورت آ جائے گی، جہاں پورا حال اور پورا یوں سمجھیے کہ کردار دکھائے، سیرت دکھائی ہے سارے منافقوں کی۔ لیکن یہاں پہ بھی دیکھیں اسی منافقت اور اسی روگ کو جو ان کے دلوں میں اندر چھپایا ہوا تھا، جو نفاق ان کے اندر تھا، اس کو گویا کہ اور واضح کرایا جا رہا ہے کہ ان منافقوں کی دوستیاں کن کے ساتھ ہوتی تھیں۔ ظاہر بات ہے یہ مسلمانوں کے مخلص تو تھے نہیں، اور اگر ایمان یہ لوگ لائے بھی تو دوسروں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے لائے۔ تو اصل ان کا سبب کیا تھا، موجب کیا تھا؟ یہ رسول اللہ اور ان کے اہل ایمان ہمراہ ساتھی جو تھے ان کو کسی بھی حد تک کامیاب ہو کے دیکھنا نہیں چاہتے تھے، لہٰذا ان کی ایک اور شرارت ہے جو آج اس رکوع میں آپ لوگ کو ان کا کردار ایک اصل نظر آئے گا۔ تو اب ہم لوگ بسم اللہ کرنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین نافقوا، تو اے مخاطب کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جن کے دلوں میں نفاق نے ڈیرے جمائے ہوئے تھے، نفاق ان کے دلوں میں اترا ہوا تھا۔ عبداللہ ابن ابی، اسی طریقے سے دوسرے لوگ، یقولون، وہ کہتے یہ ہیں، لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ اپنے ان ہم مذہب بھائیوں سے کہتے ہیں۔ ہم مذہب کیوں؟ کیونکہ ظاہر بات ہے یہ تو لائے تھے اسلام دوسروں کی آنکھوں میں گمراہی جھونکنے کے لیے، دھول جھونکنے کے لیے، تو ظاہر بات ہے ان کے جو قریش مکہ تھے، جو کہ وہاں والے سارے لوگ تھے، ان سب سے وہ کیا کہتے تھے؟ لِإِخْوَانِهِمُ، اور ظاہر بات ہے اس میں ایک اور جو ہے ذکر وہ اہل کتاب کا بھی آ جائے گا۔ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اپنے بھائیوں سے وہ کہتے تھے، کفار اہل کتاب میں سے، من اہل الکتاب، یعنی ان کے وہ بھائی جو کفر پر اڑے رہے آخر وقت تک، وہ کیا کہتے تھے؟ لَإِنْ أُخْرِجْتُمْ، اگر آپ ہمارے یہ جو بڑے بڑے بھائی ہیں اگر آپ نکلیں گے، لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ، تو ہم بھی آپ کے ساتھ نکلیں گے، ہم بھی آپ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ اگر آپ مدینے سے نکالے گئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم بھی آپ کے ساتھ نکالے جائیں گے، ہم جو ہے حضور کے فرمان کی کوئی وہ اہمیت نہیں رکھیں گے۔ جو 2 دوستیوں کے رشتے انہوں نے گاڑے ہوئے تھے ایک دوسرے سے رشتہ داری اور وفاداری، تو ہم بھی جو ہے آپ کا پاس رکھیں گے،
اور آپ کے معاملے میں ہم جو ہے کبھی آپ سے یوں سمجھیے کسی اور شخص کی اطاعت نہیں کریں گے. یعنی ٹھیک ہے ہم ایمان تو لے آئے ہیں، مسلمانوں میں شامل تو ہیں، حضور کے کچھ احکامات کو مانتے بھی تو ہیں، لیکن اگر آپ کے معاملے میں کوئی اصل میں قدم رفتی ہوئی، پیش قدم ہوئی ان مسلمانوں اور اہل ایمان کی طرف سے، تو آپ بے فکر رہیے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے. لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ، اگر آپ نکالے گئے تو ہم بھی آپ کے ساتھ، لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ، ہم بھی نکل جائیں گے آپ کے ساتھ. وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا، اور آپ کے معاملے میں تو ہم اپنے کسی شخص کا کہنا نہیں مانیں گے. یعنی آپ ہمارے طرز عمل میں ایک دم بے فکر رہیے، ہم آپ ہی کا ساتھ دیں گے، اور کوئی اقدام اگر حضور نے آپ کے بارے میں کیا بھی تو ہم اس میں ان کا ساتھ نہیں دیں گے، آپ کا ہی ساتھ دیں گے. وَإِنْ قُوتِلْتُمْ، اور اگر تم سے کسی کی لڑائی ہو بھی گئی، لَنَنْصُرَنَّكُمْ، ہم تمہاری ہی مدد کریں گے. یعنی یہ سارے منافقین جو ہیں وہ اہل کتاب اپنے وہ بھائیوں سے، ظاہر بات ہے ان کے دلوں میں بھی ایمان نہیں اور ان کے دلوں میں بھی ایمان نہیں، تو ظاہر بات ہے دشمن کا دشمن جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ دوست ہوتا ہے، یہ تو قاعدہ ہے. تو یہاں بتا دیا گیا کہ ہم آپ ہی کی مدد کریں گے، ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ دغا نہیں دیں گے. بے شک ہم اہل ایمان کے ساتھ ہیں بھی شامل، لیکن اگر آپ کے خلاف کوئی جامعیت میں اقدام ہوا بھی تو ہم آپ کے ساتھ بھی نکل جائیں گے، ان کا ساتھ آپ کے خلاف بھی نہیں دیں گے. کسی کی اگر لڑائی ہوئی آپ سے تو ہم آپ ہی کی مدد کریں گے. حالانکہ اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں، واللہ یشہد انہم لکاذبون، اور اللہ بطور خود گواہ ہے، نگران ہے، حاضر ہے کہ یہ سارے کے سارے جو لوگ ہیں وہ بالکل جھوٹے ہیں جو ایسی ایسی قسمیں کھا رہے ہیں. لَإِنْ أُخْرِجُوا، اور بلا شبہ اگر اہل کتاب نکال لیے گئے، لا يخرجون معهم، تو یہ منافقین ان کا ہرگز ساتھ نہیں نکلیں گے، ان کے ساتھ پیش قدمی نہیں کریں گے. اور یہی ہوا ہے. یہ سارے کے سارے جو قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، یہ سارے کے سارے ایک ایک کر کے جو ہے وہ مدینے سے پھر نکالے گئے. تو کیا انہوں نے اپنے قول کا وہ یوں سمجھیے کہ پاس رکھا؟ اگر اہل کتاب نکالے گئے، لا یخرجون معہم، یہ منافقین ان کے ساتھ ہرگز نہیں نکلیں گے. وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ، اور اگر یہ ان سے لڑائی ہو بھی گئی تو یہ ان کی مدد ہرگز نہیں کریں گے. کیوں مدد کریں گے بھائی؟ یہ تو الٹا پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے. وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ، اور اگر بالفرض لا محالہ ایک بات ہو بھی گئی کہ ان کی مدد بھی ان لوگوں نے اگر کر لی، لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، تب بھی پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے. ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ، پھر ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی. یعنی ان میں اگر اتنی جواں مردی ہوتی تو سچے مسلمان ہی نہ ہوتے یہ لوگ. ایمان مضبوط ہوتا، قوت ارادی ساتھ ہوتی، غیرت حمیت ہوتی، شرم ہوتی، حیا ہوتی، تو یہ مسلمان ہی نہیں ہو جاتے. یعنی یہ لوگ دغا دیں گے. اگر اہل کتاب کے لوگ نکال لیے گئے، یہود کے بڑے بڑے قبیلوں کو نکال دیا گیا مدینے سے، یہ نہیں نکلیں گے، جنگ میں بھی ساتھ نہیں دیں گے، اور اگر کسی نے ہمت دکھا بھی دی تو بھی میدان جنگ سے فرار ہو جائے گا، بھاگ جائے گا. ثم لا ينصرون، ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی. لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، اور بے شک ہے مسلمانوں یہ اللہ سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا تم سے ڈرتے ہیں. تم لوگوں کا خوف ان منافقین کے دلوں کی جڑوں تک پیوست ہو چکا ہے، اندر گھس گیا ان کا روب. فی صدورہم من اللہ، ان کا تم سے ڈرنا جو ہے وہ خدا سے بھی ڈرنے کے مطلب اونچا ہو گیا ہے. یعنی زیادہ تو ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ اب تم سے وہ روب میں پڑے ہوئے ہیں. ذالک بانہم قوم لا یفقہون، یہ اس وجہ سے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو کہ سمجھتے نہیں ہیں، عقل نہیں ہے، ان کو اصل سمجھ حاصل نہیں ہے. اگر اصل سمجھ حاصل ہو جائے تو مسلمان نہ ہو جائیں، اگر اصل سمجھ حاصل ہو جائے تو دنیا کے بجائے آخرت کو نہ چن لیں، اگر اصل سمجھ حاصل ہو جائے تو بجائے قریش کے اور اہل کتاب کے یہ حضور اور اہل ایمان کا ساتھ نہ دیں. لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قری محصنۃ او من وراء جدر، اور اے مسلمانوں یہ سارے منافقین تو سارے کے سارے مل کر جمعیت میں بھی تم سے نہیں لڑ پائیں گے. الا فی قری محصنہ، مگر یہ کہ حفاظت والی بستیوں میں جا کر تم سے جنگ لڑ لیں گے. او من وراء جدر، یا ایسی دیواریں، قلعہ شدہ پناہ گاہیں، فورٹیفائڈ قلعے جس میں ان کو جانوں محفوظ رہنے کا مطلب زیادہ اندیشہ ہوگا کہ ہم یہاں محفوظ اور زندہ رہ کر مسلمانوں سے لڑیں گے، یا اگر لڑیں گے بھی تو دیوار کے پیچھے سے لڑیں گے. یہی ان کا معاملہ ہے. بأسہم بینہم شدید، حال تو ان کا یہ ہے کہ ان کی لڑائیاں آپس میں بہت زیادہ تیز ہیں.
یہ خود کسی ایک بات پر یوں سمجھیے کہ متفق نہیں ہے، ان کے آپس میں جھگڑے اتنے ہیں۔ اگر خلوص ہو، اخلاص ہو، سنجیدہ نیت ہو تو وہ اللہ سے مخلص نہیں ہو جائیں گے، رسول سے مخلص نہیں ہو جائیں گے۔ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى۔ اور اے مخاطب، اے مسلمان، آپ تو ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ متفق خیال میں ایک دم جمعیت ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں اتنے مضبوط لوگ ہیں یہ لوگ، ان کی جمعیت ہے، اکٹھے ہیں، گٹھ جوڑ ہے ان کا، لیکن حال ان کا یہ ہے وقلوبهم شتى، حالانکہ حال یہ ہے کہ ان کے دل جو ہے وہ پھٹے ہوئے ہیں، ان کے اندر بزدلی، ان کے اندر خود غرضی، ان میں اب اتنی یہ خود غرضی بڑھ گئی ہے کہ جب یہ اللہ اور رسول سے مخلص اور وفادار نہیں ہے تو اے مسلمانوں آپس میں کیسے ہوں گے؟ ذرا سوچنے کی بات ہے نا۔ تم تو دیکھ رہے ہو ان کو کہ ان کے اندر بڑی جمعیت ہے، طاقت ہے، لیکن اصل حال یہ ہے ذالک بانہم قوم لا یعقلون، ان کے دل بھی پھٹے ہوئے ہیں، اور یہ اب ایسی قوم ہے جن کے اندر عقل نام کی کوئی شے ہے ہی نہیں، کوئی عقل سے کام نہیں لیتے یہ۔ اور ان کی مثال ایسی ہے کمثل الذین من قبلہم، ان کی ان لوگوں جیسی مثال ہے جو ان سے کچھ پہلے ہی تو گزرے ہیں، قریبا ذاقوا وبال امرہم، جو دنیا میں اپنے کردار کا مزہ چکھ چکے ہیں، قوم نوح، قوم عاد، یہ لوگ بھی اس میں آ جائیں گے۔ اور ابھی انہی سے پہلے جیسا کیا ہوا انہی کے قبیلوں میں سے بنو نذیر کے ساتھ، بنو قینقاع کا کیا حشر ہوا، یہ سارے وہ قبیلے تھے جو ایک ایک کر کے حضور کے اقدام سے نکالے گئے مدینے سے باہر، ذلیل و رسوا ہو کر۔ سن 5 میں غزوہ احزاب میں تو بنو قریظہ کا بھی معاملہ تمام ہو گیا جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ احزاب میں۔ تو ان کی مثال تو ایسی ہے جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کی مثال گزر چکی ہے جو ان سے پہلے اسی دنیا میں عذاب چکھ چکے ہیں، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، سب ایک ایک کر کے نکالے گئے، اللہ کے اس عذاب کا مزہ چکھ چکے، خود مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکالے گئے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور یہ تو دنیا کی ان پر ایک مار تھی ذلت و خواری کی، اصل عذاب تو ان کے پاس آخرت میں تیار ہے، دردناک، شدید ترین۔ کمثل الشیطان، جیسا کہ ان کی مثال ہے اس شیطان کی جیسی کہ جس نے کہا اذ قال للانسان اکفر، جبکہ اس نے کہا شیطان نے انسان سے کہ کرو کفر، فلما کفر، پھر جب وہ کفر کر بیٹھا انسان، کافر ہو گیا، قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین، تو فوراً اس شیطان نے پیترا بدلا، چال چینج کری اور کہا کہ بھائی میں تو بری ہوں تم سے، میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں ہے، میں اعلان برات کرتا ہوں تم سے، میں نے کبھی تم سے نہیں کہا تھا کہ کافر ہو جاؤ، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ تعالیٰ رب العالمین سے خود ڈرتا ہوں۔ جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں یہی معاملہ آیا تھا سورہ قاف میں، جب وہ شیطان کہے گا، ان کا ایجنٹ شیطان لعین، وہ قرین کیا کہے گا؟ قال قرینہ ھذا ما لدی عتید، اے اللہ یہ جو میری کسٹڈی میں انسان حاضر تھا میں نے اس کو پیش کر دیا، القیا فی جہنم کل کفار عنید، اور وہاں حق تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا کہ آج جھونک دو ہر اس شخص کو جو کہ نیکی کا روکنے والا تھا اور بڑائیاں مارنے والا تھا اور حد سے آگے گزر جانے والا تھا، جو مجرم تھا، جو شرک میں ملوث تھا۔ تو یہاں دیکھیں فلما کفر، شیطان بھی ایسی چال چلتا ہے کہ وہ انسان کو کہتا ہے کافر ہو جا، یعنی نافرمان ہو جا، اللہ کی نعمتوں کا حق ادا نہ کر، فلما کفر، اور وہ انسان کر بھی جاتا ہے، قال انی بریء منک، تو وہاں فوراً چال بدل دیتا ہے، پیترا بدل دیتا ہے شیطان اور کہتا ہے بھائی میں تو تم سے بری ہوں، اعلان برات ہے، میرا تم سے کوئی واسطہ سروکار نہیں ہے، میں تو خود انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو خود اللہ تعالیٰ رب العالمین سے ڈرتا ہوں جو کہ تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے۔ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا، سو ان کا آخری انجام، ان دونوں کی آخرت، ان دونوں کی عاقبت، دونوں سے مراد انسان اور شیطان دونوں، ان دونوں کی عاقبت اس کے سوا کیا ہوگی؟ أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا، کہ وہ دونوں دوزخ میں جائیں گے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور یہ بدلہ ہوگا، سزا ہوگی، یہ جزا ہوگی ان ظالموں کے لیے جو وہ عمل کرتے رہے۔ اب اگلا جو ایک آخری رکوع آ رہا ہے، یہ میں نے جلدی اس لیے پڑھ لیا کیونکہ اگلا رکوع بہت اہم ہے قرآن مجید کا، اور دوسری بات سورہ ممتحنہ میں بھی ضمنی مضامین آئے ہیں جن کو پہچاننے اور سمجھنے میں تھوڑی دقت ہوگی شاید، اللہ نہ کرے، لیکن یہ ہے کہ میری کوشش ہوگی سورہ ممتحنہ پر زیادہ فوکس کروں کیونکہ یہ وہ صورت ہے جس کا آپ ترجمہ تو شاید پڑھ لیتے ہوں گے لیکن وہ لنک شاید نہ ملا پاتے ہوں، تو میں کوشش کروں گا اس کو انشاءاللہ آج کے درس میں پیش نظر رکھا جائے۔ یہ جو آخری رکوع ہے سورہ احزاب کا، یہ بھی بڑا جامعیت والا ہے، جیسے ابتدائی رکوع سورہ حدید کا تھا وہی انداز ہے، لیکن یہاں اسماء خداوندی کا سب سے بڑا گلدستہ 16